بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور آج لاہور سے میرا ساتھ دیں گے اس پروگرام کے کو اینکر میرے ساتھی جناب مظہر برلاس صاحب، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز ماہر معیشت جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب۔ آج کے پروگرام کا زیادہ تر محور جو ہے وہ معاشی مسائل ہی ہوں گے، وہ معاشی مسائل جو اس حکومت کو ورثے میں ملے ہیں اور موجودہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ انہیں آگے کس طرح بڑھنا ہے، وہ یوں لگتا ہے جیسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اپنے ممتاز ماہر معیشت سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اور قوم کس طرح ان مسائل سے عہدہ برا ہو سکتی ہے، کس طرح سکھ کا سانس لے گی۔ پھر ہمارے موضوعات میں آج کی جو روٹین کی کرنٹ افیئرس کی خبریں ہیں وہ بھی ہوں گی، جیسے عمران خان نے کال دے دی ہے 25 مئی کی، وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پشاور سے وہ لانگ مارچ کا جو ہے اپنے اس کی قیادت کریں گے، پشاور والے ریلی سے۔ باقی لوگوں کو کہا ہے کہ بھرپور افراد کا سمندر جو ہے وہ سری نگر کے جو ہمارے شاہراہ ہے اسلام آباد میں اس تک پہنچے، اور 3 بجے وہ وہاں ان کو ملیں گے، یہ بات بھی۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کی جو آج کی صورتحال ہے اس کو بھی پتہ کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں آج کیا ہوا، 8-9 منٹ کا اجلاس تھا، اور وہاں پرویز الہی کو ایک دفعہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کیسے فارغ کر دی گئی، پھر دوبارہ بھی جمع ہو گئی، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور رانا ثناءاللہ نے اس ساری صورتحال پر جو رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اتحادی جو کہیں گے اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جناب مظہر برلاس صاحب اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی طرف بڑھیں، آپ کو عمران خان کا ایک مختصر سا کلپ سناتے ہیں، اس پہ پھر بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عمران خان: انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا۔ ہم نے نہ جیل دیکھنا نہ کچھ دیکھنا، ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے۔ الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں، اور اسمبلی ڈیزالو۔ ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں مانی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ جو بھی اگر قوم ان چوروں کو لانا چاہتی ہے بے شک لے آئے۔ اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی، یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا، اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں۔ یہ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ اس ملک کی سالمیت، اس کی آزادی کے لیے۔ جی مظہر برلاس صاحب، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اس آج جو انہوں نے خطاب کیا ہے اور پھر نیوٹرل رہنے کی بات کی ہے، فوج کو کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں، تو اور اس کے بعد انہوں نے کال بھی دے دی ہے، اس پہ آپ کا کیا شارٹ بریف ہے، اس پہ کیا آپ تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو عمران خان صاحب نے آج بڑا واضح پیغام دیا ہے اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی، اور ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ کشتیاں جلا کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس احتجاج کے لیے 2 پلان ترتیب دیے ہیں۔ پلان 1 ان کا یہ ہے کہ سب لوگ اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر نظر آئے۔ پلان 2 ان کا یہ ہے کہ اگر حکومت اس میں رکاوٹیں ڈالے اور نہ آنے دے اور کنٹینرز کھڑے کر دے تو پھر ہر شہر کو بند کر دیا جائے۔ تو ہر دونوں صورتوں میں ان کا مطمع نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا جائے، پورے نظام کو بند کر دیا جائے، اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ جی بالکل اب صحیح۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر حکومت نے کام کس سے لینا ہوتا ہے؟ پولیس سے۔ پولیس کی پاکستان میں ٹوٹل پورے پاکستان میں، یہ کلینیکل سٹاف یا دوسرا تیسرا سٹاف چھوڑ دیں، اس سے ہٹ کے کوئی 1.5-2 لاکھ بنتے ہیں افراد پورے ملک میں جو اس طرح کے ماب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ اب اگر 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ تو میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو پولیس کیسے کھڑی ہو سکے گی اتنے بڑے ماب کے سامنے؟ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے رینجرز یا فوج۔ تو گزارش یہ ہے کہ فوج کو تو ٹریننگ ہی نہیں لاٹھی کی، فوج کو تو ٹریننگ ہے گولی کی،
تو کیا فوج گولی چلا دے گی؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. وہ تو 77 میں بھی گولی نہیں چلائی تھی. اور آج عمران خان نے یہ پیغام بھی دے دیا اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے کہ چونکہ آپ نے تو کہا تھا آپ نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل ہی رہیے. صحیح ہو گیا. مت آئیے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے مظہر برلا صاحب. ہمیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی طرف بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب میں بجائے اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں میں پڑھنے کے بڑے ہی سادہ انداز میں آپ سے بات کروں گا جو عام ایک ان پڑھ پاکستانی شہری کو بھی بات سمجھ آ جائے. آپ کے خیال میں اس ملک کی اس وقت جو معاشی دلدل کی کیفیت ہے اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ شاید کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ہے. دوبارہ رابطہ کی کوشش کرتے ہیں. معذرت چاہتے ہیں ناظرین سے. جی مظہر برلا صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ فوج جو ہے ظاہر ہے کہ اس نے ماضی کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ گولی نہیں چلائی تھی, ابھی بھی نہیں چلائے گی, اور آج عمران خان نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں. لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان نے چند ہی دن پہلے بڑی عجیب و غریب نیوٹرل لوگوں کے لیے اصطلاحات جو ہیں وہ وضع کی تھیں. کبھی انہیں جانور کہا تھا, کبھی انہیں کچھ اور کہا تھا. تو پہلے ان کے نیوٹرل رہنے پہ انہیں اعتراض تھا اور جانور کہہ رہے تھے, آج کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل رہیے گا. تو عمران خان کی کس بات کو تسلیم کرنا چاہیے, پہلے والی کو یا آج والی کو؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ جو پہلی بات انہوں نے کی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. ایک جانور کو آپ پال لیں یا میں پال لوں تو اس کا ہمارے ساتھ رویہ اور ہوگا, باقی لوگوں کے ساتھ اور ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. اب اس میں دیکھیے ادارے غیر جانبدار ہوتے ہیں. جی برلا صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ کی طرف واپس آتے ہیں. قطع کلامی معاف. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے باضابطہ دوبارہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کہ میں الفاظ کے گورکھ دھندوں اور یہ معاشی اعداد و شمار میں الجھے بغیر اپنے عام ناظرین کو سمجھانے کے لیے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے پاکستان کی, جس پہ ہر شخص پریشان نظر آتا ہے, آپ کے خیال میں ملک کو یہاں پہنچانے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں, اور کیا آپ کے خیال میں واقعی ملک معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے جسے دیوالیہ ہونے تک کہتے ہیں کہ دیوالیہ کے قریب پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک رواج سی ہے کہ آپ نے کیا کہا, آپ کی بات کسی نے سنا, اس نے آگے پہنچایا, اسی طریقے سے چلتا جا رہا ہے. ایک لفظ سب لوگوں کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے, پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے, جیسا آپ نے بھی کہا. ٹھیک ہے, آپ نے بھی کہیں سے سنا صحیح, اور آپ نے بھی کہا کہ جی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. صحیح, یہ بالکل غلط بات ہے. لیٹ می ریپیٹ اگین, یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے. کوئی پاکستان کی معیشت تباہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, اس لیے میں کوئی سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا ہوں. بالکل صحیح ہے. حقیقت پچھلے 5 سال میں آپ کی اکانومی جو ہے وہ 5.7% سے گرو کیا, اس سال 6% سے گرو کیا. کتنے ہیں دنیا میں ممالک جہاں پر اس رفتار سے معیشت گرو کر رہی ہے؟ ہماری انڈسٹریز اس سال 10.5% سے گرو کی ہے. ہمارا ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوگا, تقریباً 31-32 بلین ڈالر, جو کہ 24-25 بلین ڈالر سے کبھی زیادہ نہیں رہا ہے. اسی طریقے سے ریمیٹنس جو ہے ہمارا پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریمیٹنس ہوگا, تقریباً 31-32 بلین ڈالر. تو خرابی کہاں پر ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہم ڈالر کما رہے ہیں لیکن ڈالر کی لیکیجز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. اور وہ لیکیجز کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بے تحاشا فضول قسم کی چیزیں جس کا پاکستان کے اگر نہ آئے تو پاکستان میں کوئی قیامت نہیں برپا ہوگی, اس قسم کے امپورٹ دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں. صحیح. جس کی وجہ سے جو بھی
डॉलर आता है, नीचे जो बकेट है हमारा वो लीक है, वो निकलता जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर की कमी है। और फिर ये है कि जब हुकूमत चेंज हुई, तो जो मौजूदा हुकूमत आई है, ये पूरे इस पीरियड में टोटल इन एक्शन रहा है इनके पास में, कि अगर करेंसी पे दबाव है मार्केट पे तो उसके लिए कुछ किया जाता है। यहाँ हाथ पे हाथ धर के सब बैठे हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो किसी और को देख रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। मार्केट में जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल खेल रहे हैं, सब हर रोज उनकी मर्जी जहाँ पर डॉलर को लेके चला जाए वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपने तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मसला डॉलर की कमी है। तो हमें डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन डॉलर की लीकेजेस को हम अभी तक बंद करने के अंदर हमारे अंदर सलाहियत नहीं आई है, ना कोई हमने क्रेडिबल इक़दाम किए हैं इसके लिए। जी बिल्कुल सही हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन अच्छा ये जो मौजूदा हुकूमत ने एक फैसला किया है कि अभी इन्होंने कुछ इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद की है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट लगी है, तो आप ये समझते हैं कि ये डॉलर्स को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतर इक़दाम है? मेरे ख्याल में कि ये हाफ हार्टेड काम किया गया है। सही है, ठीक है। ये काम एक तो ये होता कि जब ये हुकूमत आई थी उसके पहले हफ्ते में ये काम हो जाता, ठीक है। इसके लिए जरूरी था कि एक कमेटी बनाते और उस कमेटी को ये इख्तियार देते कि आप फास्ट मूविंग, हाई वैल्यू और नॉन एसेंशियल आइटम्स, फास्ट मूविंग, हाई वैल्यू, नॉन एसेंशियल आइटम्स जो है इसको आप कर्ब करें। हमने क्या किया है कि पागलों की तरह इसमें वो आइटम नंबर बढ़ा दिए हमने। आप उसमें देखें कि इसमें ऐसे ऐसे नंबर हैं कि आप हैरान होंगे कि जिसकी मालियत जो है इंपोर्ट की, किसी में $1 बिलियन है, किसी में $1.5 बिलियन महीने का है, सर $1 बिलियन है, $1.5 मिलियन है महीने का वो इंपोर्ट, उस पर हमने पाबंदी लगाई है। ये तो बहुत ही डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल ले लें के काम किया गया है। इससे पहले भी पिछली वाली हुकूमत ने भी ऐसे ही किया था कि 600 आइटम के लिस्ट लगा दिए कि जी हम इस पे 100% कैश मार्जिन लगा रहे हैं, यानी एक तरीका है इंपोर्ट को कर्व करने का, जिसकी पूरी मालियत तकरीबन $1.5 बिलियन की थी। सही। तो उन्होंने भी ऐसे ही हाफ हार्टेड काम किया, इन्होंने भी इसी तरीके से हाफ हार्टेड काम किया। और मेरा अपना ख्याल है कि इन्होंने FBR के नुमाइंदों को बैठाया होगा और उनसे पूछा होगा, वो कभी भी गवर्नमेंट को ये नहीं कहेंगे कि आप इन चीजों की जो है इंपोर्ट को कर्व करें, क्योंकि उनका रेवेन्यू वहीं से आता है। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथी एंकर आपसे सवाल करना चाहते हैं, काइंडली वो सवाल ले लीजिए। जी बरलास साहब। डॉक्टर साहब ये जो मौजूदा वजीर खजाना ये तो बार बार हुकूमत ने तबाह कर दिया, तो ये कहाँ तक सच बोल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सियासी लोग सियासी नारे लगाते हैं, इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। उनकी अपनी एक मजबूरी होती है क्रिटिसाइज करना, दूसरे आएंगे वो जाने वालों को क्रिटिसाइज करेंगे, आज के जो हुकूमत में हैं वो चले जाएंगे तो कल के जो हुक्मरान होंगे उनको वो क्रिटिसाइज करेंगे। तो सियासत में ये होता रहता है। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक टीचर आदमी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो जो मैं बच्चों को पढ़ाता हमारे सामने सही बयान कर देना। वो डॉक्टर साहब बयान कर चुके हैं, बरलास साहब शायद आपने सुनी नहीं है, पूरी डिटेल में उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है जो आपने अभी पहले बताया है, वो पूरा बता चुके हैं कि पिछली हुकूमत के इकदाम से क्या क्या मईशत को फायदा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, हाँ जी, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो मिफ्ता साहब किस तरह कह सकते हैं कि मईशत बर्बाद कर दी पिछली? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो सियासी लोग हैं, उनको कहने दें, उनको आप ना रोके ना छेड़े। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने ये जो डॉलर मुसलसल उड़ता चला जा रहा है, एक तो चलो आपने इंपोर्ट्स की बात की, इन्होंने भी कुछ ना कुछ इक़दामात किए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? जो भी हो, अभी तो ज़ाहिर है कि सूरत हाल मुसलसल बदलती चली जा रही है रोज़ बरोज़, सियासी हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस डॉलर को कंट्रोल होगा तो ज़ाहिर है कि आम मुल्क में कुछ लोगों को आसानियाँ पैदा होंगी, तो ये कोई तरीका है ऐसा जिस पे इसे कंट्रोल किया जा सके? देखें, ये पिछले चंद हफ्तों में डॉलर कहीं से कहीं चला गया, 16-17 रुपया या 20-21 रुपया जो है। अगर मैं
जिस दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ था उस दिन से मैं ले लूं तो ये तकरीबन 22-23 रुपए नीचे चला गया है, सही है, जिसकी वजह से हम पे बगैर $1 बोरो किए हुए 2000 अरब से ज्यादा का कर्जा चढ़ गया है। सही ये है, किसी को एहसास नहीं है इसका। सही है, तो इसमें ये जो डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है इसमें कहीं पर इकोनॉमिक्स शामिल नहीं है सही। कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये कैफियत है, नहीं, ऐसी नहीं है। ये एक मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है और इस बेयकीनी की सूरत हाल में हर शख्स फायदा उठा रहा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कई करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं कहीं मार्केट से आज जो है एक्सचेंज रेट जिसने भी 180 पे या 190 पे भी अगर उसने डॉलर बाय कर लिया होगा तो आज तो उसको हर $1 पे 10 रुपए उसको मिल रहा होगा। तो देखिए आप बैठे बैठाए वो लाखों करोड़ रुपए कमा लिया उसने, सही है, तो उसको तो मौका मिल गया ना। सही है, तो यह कैफियत उस वक्त तक रहेगी, इस बात को आप बहुत सीरियसली लें। ये कैफियत उस वक्त तक रहेगी जब तक के मुल्क में सियासी बेयकीनी की कैफियत रहेगी। इस बेयकीनी की कैफियत को जितना जल्द आप खत्म करेंगे उतना ही मईशत के लिए बेहतरी है, वही आपको डॉलर को भी रोकेगा। और वो ये है कि जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं फला तारीख को पार्लियामेंट डिसॉल्व कर रहा हूँ और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो 3 महीने में इलेक्शन कराएगी, आप देखें कि ये सियासी जो पारा जो है आसमान पे पहुंचा हुआ ये जमीन पे आ जाएगा और एक अनसर्टेनिटी के बादल जो है वो छट जाएंगे। तो मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैंने कभी सियासत पे बात नहीं की है, लेकिन जब मईशत की तबाही वाया सियासत हो रही हो तो मुझे कहने पे मैं मजबूर हूँ कि इसको खत्म करने के लिए, इस बेयकीनी की सूरत हाल को खत्म करने के लिए जितना जल्द हो आप इलेक्शन करा दें, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जो भी जीते उसके हवाले किया जाए मुल्क को। जी डॉक्टर इशफाक हसन साहब, माहिर मईशत, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने भी यही मशवरा दिया है कि अगर इस मईशत को संभालना है तो मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, और अगर आपसे मुश्किल फ़ैसले नहीं होते तो फिर आपको इंतखाबात की तरफ जाना होगा और केयर टेकर सेटअप, निगरान सेटअप जो आएगा वो जैसे ही आएगा, तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि निगरान सेटअप आता गया तो चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर इशफाक हसन खान हमारे साथ थे और उनकी भी तजवीज़ यही थी कि इस मसले को, मुल्की मईशत के मसाइल जो हैं उनको हल करना है तो फिर हमें मुश्किल फ़ैसले करने होंगे और निगरान सेटअप की तरफ जाना होगा। और उनका कहना यह था कि मईशत बिल्कुल तबाह कोई नहीं हो चुकी, कोई दिवालिया नहीं हुई है, यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है, ऐसे कोई मुश्किल मसाइल से मुल्क जो है बिल्कुल दो चार नहीं है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इज़्तिराब का शिकार है, कशमकश का शिकार है, उनके पास किसी तरह का कोई फ़ैसला करने की सलाहियत बिल्कुल ही नहीं है। राना सनाउल्लाह ने भी आज कुछ इसी तरह की गुफ्तगू की, उन्होंने भी अपनी जान छुड़ाते हुए मामला दूसरों के सर पे आज किस तरह डाला है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मीडिया से बात करते हुए उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जी राना सनाउल्लाह। हुकूमत है, बुनियादी फैसले तमाम जमातों के सरबराह जो है वो मिल के करते हैं। अगर ये फैसला हुआ कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, मैं इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। वो पिंडी का शैतान कहता था आग लगा दो, जला दो, मार दो, मर जाओ, ये तकरीरें करते हैं और उसके बाद इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब कहने लगा कि जी मैं खूनी लॉन्ग मार्च करूंगा। मैंने कहा बेटा तुम खूनी लॉन्ग मार्च करो, मैं तुम्हें लाल हवेली के बाहर बंदर किले से बांधूंगा तुम्हें। जी पहली बात तो ये कि हमारे फ़ैसले क्योंकि सारे इत्तेहादी जमातों ने मिल के करने होते हैं और इत्तेहादी जमातों के लीडर्स ने कुछ कहा तो फिर मैं इनको घर से भी नहीं निकलने दूंगा, तो यकीनन वो नहीं कहेंगे, या जो भी कहा जाएगा उसके आखिर में अगला शायद पहलू यही कहेंगे कि जनाब वो मुत्तफिक ही नहीं हुए। ये किस तरह की गुफ्तगू है? ये एक तो राना साहब ने हस्बे आदत धमकी दी है और राना साहब और ना मियां शहबाज शरीफ को अंदाजा है
کہ یہ لاہور پہ حکمرانی کرنا، پورے ملک پہ حکمرانی کرنا اور چیز ہے۔ نے یہ کہا کہ میں ان کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، کیسے ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو روک پائے گی؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسلام آباد کے شہریوں کو روک پائے گی؟ کیسے ممکن ہے یہ پنڈی کے شہریوں کو روک پائے گی؟ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب دوسری حکومت تھی تو کس طرح ٹی ایل پی نے پولیس کے نظام کو دھرم برم کر کے رکھ دیا تھا، وہ تصویر آپ کو یاد ہوگی الوی صاحب۔ جی جی۔ تو یہ تو پولیس کی صلاحیت ہے۔ اور رانا صاحب یہ گیدڑ بھپکیوں کا دور نہیں ہے، اس میں ایک یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے جلسوں کے بعد جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے اور لوگ آئیں گے، اور انہوں نے زندگی کے مختلف طبقات کو آخری جلسے میں مخاطب کیا تھا، صحیح ہے، اور کہا تھا کہ یہ لوگ ہوں گے۔ صحیح۔ اب مجھے بتائیں کہ جس مارچ میں اگر ریٹائرڈ جرنیل شریک ہوں گے تو کون سے رانا ثناء اللہ صاحب ان کو روک پائیں گے؟ صحیح۔ اور جس مارچ میں پولیس افسران کے بچے اور فیملیاں ہوں گی تو کیسے روک پائیں گے؟ صحیح۔ اور رانا صاحب پہلے تو آپ سانے ماڈل ٹاؤن ابھی تک پتہ نہیں کیسے بھگت رہے ہیں، یہ ایک بڑا سانحہ ہو جائے گا۔ باقی انہوں نے جو شیخ رشید احمد کے حوالے سے بات کی ہے، یہ دیکھیے ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ شیخ رشید احمد نے پچھلی مرتبہ یہ حکومت رانا صاحب کی حکومت تھی اس وقت، یہ ڈھونڈتے رہے، اور اس نے جو 3-3:30 بجے کا ٹائم 3 بجے کا دیا تھا کہ میں کمیٹی چوک میں ہوں گا، تو وہ موٹر سائیکل کے ذریعے کمیٹی چوک پہنچ گئے اور ایک بڑے چینل کی وین پہ بیٹھ گئے اور وہاں انہوں نے گفتگو کی اور گفتگو کر کے نکل گئے۔ تو یہ بڑے کھلاڑیوں کا کھیل ہے، یہ ایسے نہیں کہ آپ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کنٹرول کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر اشفاق حسن نے مشورہ دیا ہے وہ بڑا صائب مشورہ ہے، اور ہر محب وطن پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی انارکی نہ ہو، صحیح ہو گیا، سیاسی عدم استحکام نہ ہو، استحکام ہو، اور استحکام کا راستہ بھی انہوں نے بتایا، وہ صحیح راستہ یہی ہے کہ آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں، اور وہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ شفاف الیکشن کرا دیں۔ صحیح ہو گیا۔ آج مظہر برلا صاحب آج مریم اورنگزیب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو ہمارے آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کے 25 مئی کی کال دی ہے۔ یہ ان کا اقدام جو ہے ملک سے دشمنی کے مترادف ہے، اور وہ جان بوجھ کے ملکی نظام کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جو پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں یہ شاید اسی طرح کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پچھلی حکومت ایف اے ٹی ایف کے معاملے پہ جو مذاکرات کرتی تھی تو عین انہی دنوں میں ہماری اس وقت کی اپوزیشن کوئی نہ کوئی پنگا کرتی تھی، تو میرا خیال ہے اس پنگے کا جواب پنگا ہی دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں 10-20 کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو جب وہ حکومت تھی تو یہ لوگ ڈسٹرب کرتے تھے، اور جب اب ان کی حکومت آئی ہے تو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو ملتان میں کہہ دیا تھا کہ میں 25 سے 29 تک کی کوئی ڈیٹ دوں گا، پھر وہ پشاور چلے گئے۔ لیکن آج ایک فون جو شاہ محمود قریشی کو آیا ڈیورنگ پریس کانفرنس، وہ بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کس کا فون تھا۔ آپ کے خیال میں کس کا فون تھا، اور عمران خان نے کیوں نہیں سنا؟ نہیں، وہ تو آیا شاہ محمود قریشی کو تھا، اور وہ منع کرنے کے باوجود انہوں نے سنا، اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو بند کرو، یہ ڈسٹربنس ہوگی۔ تو ظاہر ہے
کوئی مقتدر قوتوں کا ہی فون ہوگا کسی شخصیت کا. میرا خیال ہے کہ مقتدر قوتوں نے بھی موجودہ حکومت کو کہیں نہ کہیں کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب والا الیکشن کی طرف جائیں، اور حالیہ فیصلوں نے بھی موجودہ حکومت کی صفوں میں مایوسی پھیلائی ہے. جو پچھلے ایک ہفتے سے مختلف فیصلے آئے ہیں، صحیح. اس مایوسی کے ساتھ حکومت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب 2-4 روز پہلے کراچی کے تاجروں سے کس طرح راستہ مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، اور ہزاروں کا شکوہ بھی کر رہے تھے. تو ایسی صورتحال میں حکومت چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. جی بالکل صحیح ہو گیا مظہر برلا صاحب، آپ نے اشارے کے نام میں بتا دیا کہ موجودہ حکومت سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا، اگر کہیں واقعی تھا بھی صحیح تو اور وہ بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں. کب تک یہ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ عمران خان کے آنے کے بعد ان کو کتنے دن یہاں بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے بعد نیا سینیریو جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اس کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر پنجاب سے ہے، لاہور سے ہے، اور ہمارے ساتھی اینکر مظہر برلا صاحب بھی لاہور میں ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جناب، آج لاہور میں بڑا ہلہ گلا تھا. لاہور میں پنجاب اسمبلی میں پھر میلہ لگا ہوا تھا، دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، اندر حاضریاں ہوتی رہیں، پکار ہوتی رہی اور کوئی نہیں پہنچے. اور کیا ہوا وہاں؟ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو پہلے سائڈ پہ کر دیا گیا، شام کو پھر جمع ہو گئی. معاملہ کیا ہے جناب مظہر برلا صاحب؟ وہاں آج پھر کیا ہوا ہے پنجاب میں، ذرا بتائیں تفصیل سے. مولوی صاحب، معاملہ بڑا سادہ ہے جی. کہ جو اسمبلی کا رولز آف بزنس ہے، اس میں اسمبلی کا ہاؤس کا کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے. صحیح ہے. اب پنجاب اسمبلی میں بدقسمتی سے اسپیکر جو کسٹوڈین ہے اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں، اور پنجاب پولیس کھڑی ہوتی ہے دروازوں پہ تالے لگا کے. گزشتہ 2 روز سے بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے جو ملازمین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا. اب ملازمین کا کیا قصور ہے اس سیاستدانوں کے دنگل میں؟ صحیح ہے. پھر ان کی فیملیوں نے مظاہرے کیے. آج بھی جو کچھ ہوا پولیس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور پولیس کس کے حکم سے کھڑی ہو رہی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. کہ پنجاب میں تو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے جو منحرف اراکین ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی ان کو ڈی سیٹ کر دیا، تو اس کے بعد تو جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو چلے جانا چاہیے تھا بجائے چپکے رہنے سے. اور کل انہوں نے پورے پنجاب کی بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ کی، جو وہ بھی غلط کی. تمام ڈی سی اوز تبدیل کر دیے گئے، ڈی پی اوز تبدیل کر دیے گئے، اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا گیا. وہ آج اسپیکر نے اجلاس بلایا ہوا تھا، اس میں دیکھیے ممبران اسمبلی ناک کرتے رہے، لیکن پولیس کا قبضہ تھا اسمبلی پہ. یہ ایک غلط روایت ہے. لیکن مظہر برلا صاحب، قطع کلامی معاف، پولیس کا قبضہ باہر تھا، اسمبلی کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے، اور اندر اسپیکر کا ہی حکم تھا. اور اطلاعات یہ ہے کہ اندر اسپیکر کے حکم کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو اسمبلی کا اپنا سرجنٹ آف آرمز ہوتا ہے وہ اسپیکر کی بات مانتا ہے. اس نے تو نون لیگ کے لوگ وہاں موجود نہیں پہنچنے نہیں دیے، وہ بلاتے رہے تحریک جمع کرانے والے، اس لیے وہ تحریک ڈسپوز آف ہو گئی کہ انہوں نے کہا ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا. نہیں، اگر آپ کے پاس اس ساری صورتحال کی رپورٹنگ موجود ہو تو گزارش یہ ہے کہ پولیس نے پنجاب اسمبلی کے تمام دروازوں پر قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح ہے. وہ ممبران کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے. اچھا، جو اندر لوگ تھے وہ کہاں سے آئے؟ ایک ہی یونیفارم میں نیلے رنگ کے سوٹوں میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیسے پہنچے؟ اور وہ کس کے بندے تھے؟ نون لیگ والے. عطا تارڑ نے اس کا الزام پرویز الہی پہ لگایا، آپ کی معلومات کیا ہیں؟ دیکھیے، عطا تارڑ صاحب تو اسی طرح کے الزامات لگانے کے لیے شاید اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. وہ کیا کچھ کہا کرتے تھے اون چودھری کے بارے میں،
اور کیا کچھ کہا کرتے تھے جہانگیر ترین کے بارے میں، اور کیا کچھ کہا کرتے تھے علیم خان کے بارے میں. یہ سیاست ہے، اس میں یہ موقف تبدیل کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا میں مظہر اللہ سمجھتا صاحب. ہوں جی جی کہ بدقسمتی ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، اور اس میں سمجھ نہیں آ رہی کس کی حکومت ہے، کس کی. نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، نہ کوئی گورنر ہے. ایک وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. یہ بچہ سکا کا نظام نظر آ رہا ہے پنجاب میں. چلیں صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہے جی. اور ایک اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ پاک افغان تعاون فورم کے انتظامات کے تحت افغانستان کے لیے انسانی امداد روانہ کی گئی ہے، اور اس فورم کے تحت 80 ٹن خوراک کی امداد جو ہے اور کچھ ادویات جو ہیں وہ بھجوائی گئی ہیں. زیرو لائن ترخم بارڈر پر 10 ٹرک افغان حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور پاک افغان کو آپریشن فورم کے ذریعے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے یہ عطیات دیے گئے ہیں. مظہر اللہ صاحب کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی جی ٹھیک ہو گیا مظہر اللہ صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک اچھا ہے، پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ایک اچھا جسچر دیا جاتا ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے. افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے جب ان کے لیے مشکلات تھے جو یہاں پاکستان میں آئے، تو بھی مہاجرین کی صورت میں ان کو رہائش دی گئی، گھر دیے گئے، ہر طرح کی سہولیات سے نوازا گیا. اور اس کے بعد بھی پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا، افغانستان کے شہریوں کا ساتھ دیا ہے. اور یقیناً پاکستان کیونکہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی پالیسی پہ کاربند ہے، تو یہ بھی اسی پالیسی کا ایک حصہ تھا. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.